پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایسے دو دوستوں کی ہے جو ایک ہی کلاس میں سبق پڑھتے تھے۔ ایک کا نام حسن اور دوسرے کا علی تھا۔ دونوں نہایت محنتی اور قابل بچے تھے۔ حسن کچھ دنوں سے پریشان تھا کیونکہ باوجود کوشش کے وہ اپنے کام وقت پر مکمل نہیں کر پاتا تھا، جس کی وجہ سے اسے امی ابو کی ڈانٹ اور ناراضگی بھی برداشت کرنی پڑتی تھی۔ اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ آخر مسئلہ کیا ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ یہ منگل کی رات تھی۔ حسن کے کزنز اس کے گھر آئے ہوئے تھے۔ باہر کزنز کے کھیلنے کا شور پورے گھر میں سنائی دے رہا تھا، لیکن حسن اپنے کمرے میں بیٹھا کل کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا۔ کل میں ٹیسٹ بہترین طریقے سے دے کر امی ابو کو خوش کروں گا۔ حسن نہایت توجہ سے کام کر رہا تھا۔ اسی دوران حسن کا کزن اسے بلانے آیا۔ حسن آؤ، ہم سب برف پانی کھیلنے لگے ہیں۔ نہیں، آپ سب کھیلو، میں آج نہیں کھیل سکتا، میرا بہت ضروری کام ہے، حسن نے اپنے کزن کو جواب دیا۔ کزن منہ بنا کر واپس چلا گیا۔ کام کرتے کرتے اچانک بجلی چلی گئی۔ اوہو، بجلی نے بھی ابھی ہی جانا تھا۔ حسن کا دل کیا کہ وہ کام چھوڑ کر باہر کھیلنے چلا جائے، لیکن اس کے ذہن پر کل کا ٹیسٹ سوار تھا، لہٰذا اس نے کھیلنے کے بجائے دوسرے کمرے سے ایمرجنسی لائٹ اٹھائی اور دوبارہ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے بیٹھ گیا۔ رات کو دیر تک کام کرنے کے بعد حسن نے اپنی کتابیں بند کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسی دوران حسن کی امی اس کے لیے دودھ لائی۔ اس نے دودھ پیا اور امی کو اللہ حافظ کہہ کر سو گیا۔ صبح 7 بجے حسن کی امی نے اسے اٹھایا۔ اسکول بس آنے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ حسن نے منہ ہاتھ دھویا اور ناشتہ کرنے کے بعد اسکول یونیفارم پہن کر بس کا انتظار کرنے لگا۔ آج تو میں ٹیسٹ میں پورے نمبر آرام سے لے لوں گا۔ حسن دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس نے کل ساری رات کام کیا تھا۔ اسکول پہنچتے ہی اس کا سامنا علی سے ہوا۔ علی، ٹیسٹ کی تیاری کیسی ہے؟ حسن نے علی کو دیکھتے ہی بولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو حسن؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ ٹیسٹ کی تیاری کیسی ہے؟ ارے یار، پہلے لوگ سلام کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی بات کرتے ہیں۔ اچھا، آئندہ کروں گا۔ اب بتاؤ ٹیسٹ کی تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ، ٹیسٹ کی تیاری اچھی ہے۔ اتنے میں اسکول کی گھنٹی بجتی ہے اور سب بچے کلاس میں اپنی اپنی جگہوں پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اب ٹیسٹ لینے کے لیے ٹیچر آئیں گے۔ السلام علیکم بچوں، ٹیچر کلاس میں داخل ہوتے ساتھ ہی بولتے ہیں۔ وعلیکم السلام، سب بچے یک زبان ہو کر جواب دیتے ہیں اور کلاس ٹیچر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے میز کی طرف بڑھتے ہیں۔ اٹینڈنس لینے کے بعد ٹیچر نے سب کو کتابیں بند کرنے اور پیجز نکالنے کا کہا، کیونکہ اب ٹیسٹ شروع ہونے والا تھا۔ سب کو کویسچن پیپر ٹیچر نے دیے اور ٹیسٹ شروع ہونے کا اعلان کیا۔ سب جلدی جلدی سوال حل کرنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹیچر نے سب کو لکھنا بند کر دینے کا کہا اور آنسر پیپر واپس اکٹھا کرنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو ذمہ داری دی، جس نے سب بچوں سے پیپر اکٹھے کیے۔ حسن کی صورت انتہائی مرجھائی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہوئے تھے۔ ساری رات محنت کے باوجود آج پھر اس سے وقت کی کمی کی وجہ سے 2 سوال رہ گئے تھے۔ اس کے بعد باقی تمام کلاسز میں حسن نہایت افسردہ رہا۔ علی، جو حسن کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، حسن کی یہ حالت نوٹ کر رہا تھا۔ جیسے ہی بریک ہوئی اور سب بچے کلاس سے باہر چلے گئے، علی حسن کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم حسن۔ وعلیکم السلام۔
کیا بات ہے حسن، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ حسن کی آواز بھررائی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی حسن رونے لگ جائے گا۔ علی حسن کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مجھ سے بات شیئر کرو، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یہ سنتے ہی حسن بولنے لگ گیا، علی میں بہت پریشان ہوں، میں جتنی بھی محنت کر لوں، جتنی بھی کوشش کر لوں، میرے کام مکمل ہی نہیں ہو پاتے، ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے امی اور ابو بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں اور اپنی پوری کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے کہ میرے کام مکمل ہی نہیں ہو پاتے۔ حسن نے ایک سانس میں علی کو اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ علی مسکرایا، حسن سب سے پہلے مجھے ذرا اپنی روٹین تو بتاؤ۔ یار روٹین کیا ہے، کل بھی رات دیر تک ٹیسٹ تیار کرتا رہا، پھر صبح امی نے 7 بجے جگایا اور بس پھر اسکول آ گیا۔ اور فجر کی نماز؟ علی نے پوچھا۔ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا اتنے صبح سویرے۔ حسن میری بات غور سے سنو، یہی تو تم سے غلطی ہو رہی ہے۔ تم محنت تو کر رہے ہو، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھے بغیر۔ رات کو تم دیر سے سوتے اور صبح دیر سے اٹھتے ہو، جس کی وجہ سے فجر کی نماز بھی تم سے رہ جاتی ہے۔ جب تمہارے دن کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے ہوتا ہے، تو پھر باقی دن میں تمہارے کام کیسے مکمل ہوں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے بھی کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ علی بولتا جا رہا تھا اور حسن کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ تم آج سے گولڈن فارمولہ اپناؤ اور پھر دیکھو تمہارے کام کیسے مکمل ہوتے ہیں۔ گولڈن فارمولہ؟ یہ کون سا فارمولہ ہے؟ ہاں جی، گولڈن فارمولہ، یہ میری امی نے مجھے سکھایا ہے، یعنی کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونا اور صبح فجر کی نماز کے لیے سویرے اٹھنا، اور نماز کے بعد بھی پھر اپنے رہ جانے والے کام مکمل کرنا، کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اوہ واقعی؟ پھر تو آج سے میں بھی یہ فارمولہ اپنانے کی کوشش کروں گا۔ صبر کرو، ابھی تو فارمولہ پورا ہی نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح جب گھر سے نکلنے لگو تو دروازے سے باہر پہلے اپنا دایاں پاؤں رکھنا ہے اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو اس وقت فرشتے اس سے کہتے ہیں تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی، اور شیطان نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو تم خود بتاؤ حسن کہ جس کے کام بنا لینے کی گارنٹی اللہ لے لیتا ہے، وہ کیسے اپنے کاموں میں محنت کے بعد بھی ناکام ہو سکتا ہے؟ حسن نہایت دلچسپی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ تو پھر کب سے گولڈن فارمولہ اپنانے کے لیے کوشش کرو گے؟ آج سے ہی، حسن پرجوش انداز میں بولا۔ اسے تو گویا کوئی چھپا ہوا خزانہ مل گیا تھا۔ آج حسن کو اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ حسن کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر علی بھی خوش ہو گیا اور پھر دونوں باہر پلے گراؤنڈ کی طرف چل دیے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی میں ہم نے گولڈن فارمولہ سیکھا، اور آج سے آپ نے بھی امی ابو کو کہنا ہے کہ یہ گولڈن فارمولہ، جس میں یہ دعا بھی شامل ہے، آپ کو یاد کرانے میں انہوں نے مدد کرنی ہے، اور دوسرے بچوں کو بھی آپ نے یہ فارمولہ سکھانا ہے۔ آج کے لیے ہماری کہانی ختم ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔